میں جس طرح کتوں بلیوں کی طرح تمہیں لوگ مار رہے ہیں، تمہاری اوقات اتنی ہے مسلمانوں کہ تمہاری جان ایک جانور سے بھی سستی ہو چکی ہے ہندوستان میں۔ جنت جانا چاہتے ہو؟ 70 حوروں سے شادی کرنا ہے؟ ابے سوچا بھی ہے کمینے کہ جنت کا سردار تیرا باپ نہیں ہے، حسنین کریمین ہے۔ حضور کو چہرہ دکھانا ہے مسلمانوں، قسم خدا کی رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے محشر میں۔ کیا منہ لے کے کھڑے ہوگے؟ کیا کہو گے رسول اللہ سے؟ پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ آج داڑھی والوں کو دیکھ کر لوگ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، آج مسلمانوں کے چہروں پہ دوسری قومیں تھوک رہی ہیں۔ کبھی سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہر دور میں اہل بیت کا غدار رہا ہے۔ حسین کا ذبح کرنے والا ہر ہر مہادیو کا نعرہ نہیں لگا رہا تھا، اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا تھا۔ جلسہ کرو، اہل بیت کا ذکر کرو، تعزیہ اٹھاؤ، علم اٹھاؤ، دیکھو کوئی ہندو آبجیکشن نہیں کرے گا، کوئی سکھ آبجیکشن نہیں کرے گا۔ آبجیکشن کون کرے گا؟ مسلمان کرے گا۔ حسین کو قتل کرنے والا کوئی ہندو نہیں تھا، کوئی بجرنگ دل نہیں تھا، کوئی RSS نہیں تھا۔ حسین کو جتنے لوگ قتل کرنے آئے ان میں سے کوئی حافظ تھا، کوئی قاری تھا، کوئی مفتی تھا، کوئی مولوی تھا۔ نمسکار، آپ دیکھ رہے ہیں ویکی نیوز اور میں یدھشٹر اپادھیائے۔ جن کی بلند آواز آپ سن رہے ہیں یہ مولانا شبیر وارسی ہیں، ممتا بنرجی کے بنگال سے آتے ہیں۔ ان کا یہ ویڈیو دلی دنگوں کے مد نظر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ دلی میں ہوئے دنگوں کے لیے کچھ لوگ RSS کو ذمہ دار بتا رہے ہیں تو کچھ لوگ BJP کو، کچھ لوگ اس کا ٹھیکرا کپل مشرا کے سر پر پھوڑ رہے ہیں اور ان دنگوں کو اینٹی مسلم پرچارت کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ بول رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں انہیں ان مولانا کی بات ضرور سننی چاہیے۔ آج کبھی تم نے سوچا کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ذلت اور رسوائی کس لیے ہے؟ میری طرف دیکھو، یہاں وہاں دیکھ کے کیا فائدہ؟ میں اتر جاؤں تو بولو، یا تو میری طرف دیکھو۔ سب سے بڑا خدا ہمارا، سب سے بڑا نبی ہمارا، سب سے بڑا رسول ہمارا، سب سے بڑی کتاب ہماری، مگر اس کے باوجود آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ آج داڑھی والوں کو دیکھ کر لوگ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، آج مسلمانوں کے چہروں پہ دوسری قومیں تھوک رہی ہیں۔ کبھی سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہر دور میں اہل بیت کا غدار رہا ہے۔ میں خود مسلمان ہوں مگر بولوں گا وہی جو حق ہے۔ میں تمہیں امپریس کرنے تھوڑی آیا ہوں، میں اللہ کی رضا کی خاطر آیا ہوں۔ مجھے مجمع سے کیا مطلب ہے؟ میں تو وہ بولوں گا جو جس سے میرا خدا راضی ہو، جس سے رسول راضی ہو۔ کبھی تم نے سوچا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کو قتل کرنے کون آیا تھا؟ کربلا کے میدان میں امام حسین کو جو لوگ قتل کرنے آئے تھے وہ کیا RSS کے ورکر تھے؟ بجرنگ دل کے سپاہی تھے؟ ہاتھوں میں ترشول لے کر آئے تھے؟ ماتھے پہ ٹیکا لگا کر آئے تھے؟ بھگوا چولا پہن کر آئے تھے؟ کہا نہیں، حسین کو قتل کرنے والا کوئی ہندو نہیں تھا، کوئی بجرنگ دل نہیں تھا، کوئی RSS نہیں تھا۔ حسین کو جتنے لوگ قتل کرنے آئے ان میں سے کوئی حافظ تھا، کوئی قاری تھا، کوئی مفتی تھا، کوئی مولوی تھا۔ اب کلمہ پڑھ پڑھ کر اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرے تکبیر کے ساتھ۔ حسین کا ذبح کرنے والا ہر ہر مہادیو کا نعرہ نہیں لگا رہا تھا، اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا تھا۔ ایک ہندو شاعر ہے جس کا نام ہے ماتھر لکھنوی، یاد رکھنا، اس نے ایک شعر پڑھا، آج تک ہندوستان میں کسی مولوی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اس ہندو کا جواب دے سکے۔ وہ ہندو ہو کے کہتا ہے ماتھر لکھنوی کہ خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں۔ دیکھو ایک ہندو کیا کہتا ہے، کہتا ہے خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو ہم کافر ہیں، بت پرست ہیں، ساری خرابیاں ہم میں ہیں، مگر ہم نے نبی کے نواسے کو قتل نہیں کیا۔ اے مسلمانوں، تم حافظ ہو، تم قاری ہو، تم مولوی ہو، تم مفتی ہو، مگر تم نے کلمہ پڑھ پڑھ کر اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا۔ تو سنا آپ نے، مولانا نے صاف طور پر کہا ہے کہ مسلمان ہی مسلمان کا دشمن ہے۔ مولانا اپنی قوم سے جواب بھی مانگ رہا ہے۔ بتاؤ ہے کوئی جواب؟ ہے کوئی جواب؟
आज देखो 1400 साल हो गया, कितना बड़ा जुल्म है। कल भी अहले बैत पे जुल्म हुआ, आज भी अहले बैत पे। देखो तुम अहले बैत का जब जुलूस जलसा करो, अहले बैत का जिक्र करो, ताजिया उठाओ, अलम उठाओ, देखो कोई हिंदू ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, कोई सिख ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। ऑब्जेक्शन कौन करेगा? मुसलमान करेगा, कलमा पढ़ने वाला करेगा। हम नहीं जुलूस उठने देंगे, नहीं अलम उठने देंगे। तो ये आले मोहम्मद से तुम्हारी जो ये दुश्मनी है, अल्लाह ने तुम्हें जलील कर दिया पूरी दुनिया में, और इसी तरह जलील होते रहोगे, हर जगह मार खाओगे तुम। हिंदुस्तान में जिस तरह कुत्तों बिल्लियों की तरह तुम्हें लोग मार रहे हैं, तुम्हारी औकात इतनी है मुसलमानों के, तुम्हारी जान एक जानवर से भी सस्ती हो चुकी है हिंदुस्तान में। तुम्हारी हैसियत एक जानवर के जान से भी कम हो चुकी है। कभी सोचा बैठकर इंसाफ से, कभी सोचना कि रीजन क्या है, वजह क्या है? वजह है अहले बैत की गद्दारी, वजह है नबी की आले पाक की गद्दारी। जन्नत जाना चाहते हो? 70 हूरों से शादी करना है? अबे सोचा भी है कमीने कि जन्नत का सरदार तेरा बाप नहीं है, हसनैन करीमैन है। हुजूर को चेहरा दिखाना है मुसलमानों, कसम खुदा की, रसूल अल्लाह के सामने खड़े होना है महशर में। क्या मुंह लेके खड़े होगे? क्या कहोगे रसूल अल्लाह से कि तुमने नबी की औलादों के साथ क्या इंसाफ किया? मौलाना ने उन लोगों को भी जवाब दिया है जो मोदी को मुसलमानों के खिलाफ बताते हैं और उन्हें कोसते हैं। सुनिएगा भाई, ये मजलिस खत्म हो गई गाजियाबाद की, बस आखिरी बात समेट रहा हूं मैं। पुलिस वालों बिल्कुल मत घबराओ, इसलिए कि हम आपसे नहीं घबराते। वजह यह है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद नहीं है, नरेंद्र मोदी है। तवज्जो, हुसैन के जिक्र पे पाबंदी तब लगती जब प्रधानमंत्री मुसलमान होता। तवज्जो, मुसलमान जहां हुकूमत करता है वहां अहले बैत के जिक्र पे पाबंदी लगाता है। ये तो हमारा हिंदू भाई है जो आज भी अली की औलादों की चौखट पर जाकर सर झुकाता है। तो सुना आपने, अब आपके जहन के ताले खुल गए होंगे, क्योंकि असलियत एक मुस्लिम बिरादर ने ही बता दी। वो कह रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज हैं क्योंकि हिंदू उनके भाई हैं। इसलिए जिन मुसलमानों को सियासत के नाम पर बरगलाया जा रहा है, डराया जा रहा है, उनको मौलाना शब्बीर की ये बातें जरूर सुननी चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।